بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کل آپ لوگوں کی میں بہت سارے نابغہ روزگار شخصیات سے ملاقات کروا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک شخصیت ہے میرے ٹیچر، میرے دوست ڈاکٹر عارف اقبال رانا صاحب کی۔ آر پی آئی کے گریجویٹ ہے، لمس میں کوئی 30 سال پڑھایا ہے، اپنا ایک اسکول چلا رہے ہیں۔ بہت زیادہ کام ہے ان کا پیرنٹنگ کے اوپر اور بچوں کی تربیت کے اوپر۔ تو آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیا چیز ہے، کیسے کرنی چاہیے، اور کون کون سے وہ باتیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ فور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں واضح کر دوں، میں اس ٹاپک پہ اس لیے نہیں بول رہا کہ میری کوئی اس میں ٹریننگ ایسی ہے۔ میری ٹریننگ ڈسین سائنسز میں نے پی ایچ ڈی کی اور آپریشن مینجمنٹ میں نے لم سے پڑھایا۔ میں اس ٹاپک پہ اس لیے بات کروں، بیسیکلی ایکسپیرینس سے میں نے سیکھا ہے۔ ایک تو اپنے ماشاء اللہ 5 بچے ہیں اور اس سے زیادہ گرینڈ چلڈرن ہیں، اور پھر اسکول ہے ہمارا، اس میں ماشاء اللہ 400 بچے ہیں، اور ہم کافی اس میں زور دیتے ہیں کہ ان کی تربیت کی فکر کی جائے، ان کو انڈیویجول اٹینشن پے کرتے ہیں۔ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام بحث چلتی ہے کہ تربیت ٹیچرز کا اسکول کا کام ہے یا گھر کا کام ہے۔ ٹیچرز کہتے ہیں کہ تو ماں باپ کا کام ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ اسکول اور کالج آج کل بہت خراب ہیں۔ تو اس کا جو حتمی ایک طرح سے فائنل ایک طرح سے جو کال ہے، وہ میرے داماد ہیں جو آئی ٹی یو میں ڈین بھی ہیں، سوشیالوجی اور مارکیٹنگ میں ان کی پی ایچ ڈی ہے۔ تو کہا کہ ہمارے نے تو بڑا کمپلیکس لفظ بولے تھے، لیکن سادے لفظوں میں کہا کہ سوشیالوجی کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مین از اے پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹ۔ یعنی جتنی دیر، خلاصہ کیا ہے کہ جتنی دیر گھر میں رہتا ہے اتنا گھر والوں کی ذمہ داری ہے تربیت، اور جتنی دیر اسکول میں رہتا ہے اتنی دیر اسکول والوں کی، اور جتنی دیر انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے اتنی دیر انٹرنیٹ کی دنیا اس کی تربیت کرتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ٹیچرس کو بھی کام کرنا ہے، لیکن آج کا ٹاپک ہے پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک بڑی اہم چیز ہے، جو میں 3 باتیں کروں گا، اور تیسری بات کی پھر 3 پارٹس ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ڈونٹ ایکسپوز ہم ٹو کانفلکٹ۔ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور پوری ایک شخصیت ہوتے ہیں، اور اس میں جیسے مثال کے طور پہ کسی ٹیچر کی برائی کر دی، اب بچے کے دل میں ٹیچر کی محبت ہے، وہ بچہ بڑا ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے جتنے اچھے کام کرنے ہیں وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ کام چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح آپس میں ماں باپ کا جو کانفلکٹ ہے، ہم ایک تبلیغ کے سلسلے میں امریکہ گئے تھے سال کی جماعت میں، تو میرا یہ انٹرسٹ تھا، مسلمان بھی بہت ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا لوگ مسلمان غیر مسلم بھی ہو رہے ہیں، اور چونکہ وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، پھیرا پھیری سے نہ جائے، بینگ اے پروفیسر تو میں تھوڑا اس کو اسٹڈی کرتا رہا۔ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن جو میرا تھوڑا سا ویسے جو زبانی ڈیٹا سمجھے اکٹھا کیا میں نے، کہ سب سے زیادہ وہ لوگ دین سے نکلے یا بہت زیادہ نقصان کا ہوا جن کے ماں باپ کی ڈیورسز ہوئی ہیں، آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی تھیں۔ تو ہمارے اسکول میں ایک بڑا کامن پرابلم ہم نے بچوں میں دیکھا، 4-5 بچوں میں ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے 8 سال میں، اور وہ سب کیا تھا کہ اور ہمیں اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی گھر میں ماں اور دادی کا آپس میں میجر ایشو ہے، اس کی وجہ سے بچے کے اندر ایک تھوڑا سا کہہ لیں ٹیڑھا پن سا آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بچہ جو ہے نا وہ شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈونٹ ایکسپوز ہم ٹو کانفلکٹ۔ مسئلے ہوتے ہیں میاں بیوی میں ہوتے ہیں، ٹیچرس کے ساتھ پرابلمس ہیں، اسکول کے ساتھ ہیں، ان سے جا کے ڈائریکٹلی بات کریں، بچے کے سامنے نہ کریں، یہ از ٹو ینگ فار دیٹ۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کے سوری یہ تیسری بات ہے، یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بہرحال ہے جو تربیت کے اعتبار سے جو مجھے اگین وہ جو حتمی بات لگی آفٹر آل آف دی ایئرز آف ایکسپیرینس، وہ امام جعفر صادق کا کال ہے کہ پہلے 7 سال لاڈ کرو، دوسرے 7 سال تربیت کرو، تیسرے 7 سال دوستی کرو۔ آئی تھنک دس از ایکسلنٹ ان ٹرمز آف جو بہت ضروری چیزیں ہیں۔ پہلے 7 سال میں تو بچے کو بالکل کسی قسم کی مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک استاد نے ایک کہا تھا، تبلیغی دوست تھے، کہا کہ اگر مار پیٹ کی اجازت ہوتی تو نماز پہ ہوتی، نماز پہ بھی کہا 7 سال کے بعد کہو، اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑے تو مارو۔ تو بچے کو پہلے 7 سال تو مطلب زیادہ اس کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے، لاڈ کرنا ہے اس کو، ایک طرح سے آپ نے اسپوائل کرنا ہے بچے کو۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی ہر ضرورت اس کی پوری ہونے، ضرورت ابھرنے سے پہلے پوری کریں، مطلب لٹرلی پیک دا بیگس دیر بیگس فار دم۔ صبح جا رہے ہیں ان کو بیگ پیک کریں، ان کو بیگ اٹھا کے گاڑی تک یا سواری تک لے کے جائیں، ان کو پیمپر کریں، ان کی ضرورتیں اٹھنے سے پہلے پوری کریں۔ ٹرائی یور بیسٹ کہ ان کو رونا نہ پڑے، ضد نہ کرنا پڑے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ سے ایک تعلق بنے گا، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ آج کل یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں دونوں طرف نقصان ہوا، ماں اتنی بزی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے سوچنے کا، حالانکہ اللہ نے ماں کو بڑی ایک حص دی ہوتی ہے کہ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ یعنی اس کی پڑھ لیتی ہے نظروں میں کہ اس کو کیا چاہیے، لیکن اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے، اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ اتنی جلدی ہاتھ سے نکلتا ہے۔ تو یہ تعلق اس کی جڑوں میں بٹھانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ
کوئی ٹینشن وغیرہ نہ ہو، اور اس میں زیادہ اسکول کا کام ہے کہ ان کو ایگزامس اور ٹیسٹ نہ دیے جائیں. ہاں اسیسمنٹ ہونی چاہیے بچے کی، لیکن اس کے اوپر ٹینشن اور خوف نہ ہو. جو دوسرا ہے اس کا جو تربیت کا نظام ہے، اس میں فیملی بزنس بھی کنسلٹنگ کرتا ہوں. یہ میرا ایک فیوریٹ پاس ٹائم آکوپیشن جو بھی کہہ لیں. تو اس میں ایک ریسرچ پیپر نکلا تھا کہ جو اس میں ایک میجر ایشو ہوتا ہے کہ ٹرانزیشن میں، یعنی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن بزنس جاتا ہے تو 66% آف ٹائم بزنس ختم ہو جاتا ہے. تو ایک پیپر اس پہ آیا تھا کہ وہ بزنس زیادہ سروائیو کرتے ہیں جہاں باپ نے بیٹے نے جب بھی کچھ مانگا تو بیٹے کو فوراً نہیں دیا، کسی چیز کا مشروط کر کے دیا کہ ہاں سائیکل چاہیے یہ کر لو گے تو مل جائے گا، فلانی چیز چاہیے یہ نمبر لے آؤ گے تو مل جائے گا. تو اس یہ جو سیکنڈ فیز ہے 7 سے 14 سال، اس میں کوشش کریں کہ اب ذرا موڈ فرق کر لیں کہ اس کو اگر کچھ دینا بھی ہے تو ضد پہ نہ دیں، کسی چیز کا مشروط کر کے دیں. اور پھر ایک اور چیز کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے کہ انٹائٹلمنٹ، ایک لفظ ہم بولتے ہیں انٹائٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں چونکہ فلانے کا بیٹا ہوں تو مجھے ملے گا ہر حال میں، یہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تیسرا فیز جو ہے وہ پھر ہے دوستی کرنے کا. اچھا جتنے آپ دیکھیں بگڑے ہوئے بچے ہیں نا، کیونکہ دوسرے 7 سال میں ہم نے ان کے اوپر سختی تو نہیں میں کہوں گا، فرمنس نہیں دکھائی. جو حدیث کا نوٹ کریں، حدیث میں کیا ہے کہ اللہ رحم کرے، کچھ ایسے کر کے لفظ ہیں اس شخص پہ گھر میں اولاد کی تربیت کی کوڑا لٹکائے رکھے. کوڑا مارنے پہ زور نہیں ہے، لٹکانے پہ زور ہے. تو بچے کو یہ کبھی نہ ہو کہ مجھے مار پڑ نہیں سکتی. ہاں مار جب پڑتی ہے تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے مار نہ پڑے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اس کو پتا ہو مجھے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو اور تیسرے 7 سال میں دوستی ہے. دوستی میں بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے دوست ہیں کہ احسان چپل کے جو ماشاء اللہ جو سٹارٹ کرنے والے ہیں احسان صاحب، وہ کہتے ہوتے تھے ان کے بچے بھی ماشاء اللہ بہت اچھی انہوں نے تربیت کی. کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میرے بچوں کا سب سے بہتر دوست گھر کے اندر ہو. یہاں تک میں دکان سے بڑی لیٹ فارغ ہوتا تھا، ہمارے پہلے زمانے کی بات ہے، کہتے ہیں 9 سے 12 فلم کا شو ہوتا تھا، تو بچوں نے کبھی کہنا فلم دیکھتی ہیں تو میں کہتا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، صرف اس لیے کہ ان سے ایک تعلق رہے، کہ ان کو پتا ہو کہ ہم یہ وہ زمانہ ہے کہ ان کو کوئی خوف نہ رہے، وہ آپ سے کھل کے باتیں کر سکیں. اگین میں کہوں گا انٹرنیٹ کے زمانے ایک بہت ضروری چیز ہو گئی ہے، آپ ان کو کوئی چیز زبردستی نہ کہیں، ہر چیز ان کو سمجھانی پڑتی ہے اس فیز میں. یعنی میں کم سے کم 4 ایسے فیملیز کو جانتا ہوں، میرے اپنے جاننے والوں کی ہیں، کہ باپ نے بچے کو زبردستی ٹوپی پہنائی اور پھر بچہ چند سالوں کے بعد فرض نمازوں سے بھی نکل گیا، اور وجہ اس کی زبردستی کی ٹوپی بنی. تو ایکسٹینڈ دیئر لمٹس ایز مچ ایز پاسبل. یعنی اللہ سے ایک شریعت نے کہا کہ یہ تو بالکل حرام ہے، غلط ہے، جتنا اس کے ساتھ آپ لحاظ، اگر چیز مستحب ہے نہیں مانتا کوئی بات نہیں، مکروہ ہے نہیں مان رہا اس کو چھوڑنا کوئی بات نہیں، لیکن لمٹس جو ہیں حرام حلال کی تو ہم کراس نہیں کر سکتے. اس کے اندر جتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بچے کے ساتھ، اس کے ساتھ بات کریں، اس کو ایکسپلین کریں، فورس نہ کریں. اس عمر میں اگر فورس کریں گے اور خاص طور پہلے بنیاد صحیح نہیں بنی ہوئی تو پھر اس زمانے میں بچہ بہت تیزی سے ہاتھ سے نکلے گا. بس یہ میرا ایکسپیرینس ہے، اور الحمد للہ ایک کہنے ایڈوائس کے پیچھے دے آر ٹنز آف ہمارے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں. باقی ہے کہ سب سے اہم چیز آخر میں دعا ہے. کہتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے جیسے کھیتی کے لیے پانی. دعا ہی ہے، اگر نہ ہونے پہ آئے تو نبی کا بیٹا ہے اور اللہ پاک نے فیصلہ نہیں کیا تو اس کی تربیت نہیں ہو سکی. ہونے پہ آئے تو اللہ پاک آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش فرما دے. تو یہ کہ اس میں سب سے اہم چیز تو پھر آف کورس وہ دعا ہے آخر میں.